السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ 13 اسباق ہم اس پر سماعت فرما چکے ہیں۔ آج ہمارا سلسلہ وار نمبر 14واں سبق ہے، اور اب ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ حسن اخلاق کس طرح پیدا ہم اپنے اندر کر سکتے ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جس کے ذریعے ہم حسن اخلاق جیسا عظیم عمل، عظیم کردار، عظیم تعارف اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، نماز کی محافظت کرنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو وقت پر ادا کرنا، نماز کا پابند ہو جانا، یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے اخلاق کو نکھار دیتا ہے۔ انسان کی بری عادات، منکرات، منہیات، نافرمانیاں اور اس کی بغاوتیں، بری عادات نماز قائم کرنے سے اللہ تعالیٰ ان کو ان ساری عادات سے اس نمازی کو بچا لیتے ہیں۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو نماز پڑھیں گے تو آدمی کے اندر اچھی عادات آئیں گی، نماز قائم کریں گے تو بری عادات ہم سے جاتی رہیں گی۔ اور قرآن بھی یہ کہتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی، نافرمانی، برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو یہ زبردست طریقہ ہے حسن اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کا کہ آدمی کو نمازی ہونا چاہیے۔ اب سمجھیے، اگر کوئی شخص بہت اچھے اخلاق کا مالک ہے اور نمازی نہیں ہے تو اس کا اخلاق اس کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا۔ وہ نمازی نہیں ہے، اس کا اخلاق اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اچھائی اور بلائی وہ ہے جو آپ کے اندر دین کے احکامات کو پیدا کر دے۔ اچھائی اور بلائی اور خیر کے کام وہ آپ کے اندر پیدا ہو جائیں تو آپ کے اندر دین کی، اسلام کی خوبصورتیاں تمام کی تمام پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جو انسان بے نمازی ہے، ممکن نہیں کہ وہ با اخلاق ہو، حسن کردار کا مالک ہو، بڑا کچھ ہوگا، بڑی اس کے اندر خوبیاں ہوں گی، لیکن جو نماز سے اس کے اندر خوبی پیدا ہوگی، اخلاق اس کا نکھرے گا، کردار اس کا زبردست ہوگا، معاشرے میں اس کی بات کا جو وزن ہوگا وہ اس کے نمازی ہونے سے ہوگا، کیونکہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے وہ بے حیائی کے برے کاموں سے، وہ نافرمانیوں سے انسان کو روکتی ہے، فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے۔ تو سامعین محترم، جس طرح ہم نے نماز کے ذریعے اخلاق کو، کردار کو نکھارنا ہے، ایسے ہی ہم روزے کا اہتمام کر کے اپنے کردار کو، حسن اخلاق کو بہتر کر سکتے ہیں۔ روزہ اللہ کے فضل سے جذبات اور خواہشات کا گلا دبا دیتا ہے۔ اللہ اکبر! بد خلقی، بد اخلاقی، بد کرداری، یہ روزہ رکھنے سے انسان سے جاتی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نوجوانوں کی جماعت سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی، یا معشر الشباب،
اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، جو تم میں شادی کی خواہش اور قدرت اور طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، وہ فوراً شادی کر لے۔ فإن لم یستطع، فرمایا اگر وہ شادی کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا پھر اس کو روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، روزہ رکھنا یہ اتنا زبردست کام ہے، یہ اتنا زبردست عمل ہے کہ روزے سے انسان کی شرم و حیا کے ساتھ آنکھیں جھک جاتی ہیں، اور شرم و حیا کے ساتھ روزے کی محافظت کے ساتھ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور روزہ جو ہے اس سے انسان کے اندر اخلاق، اچھا اخلاق پیدا ہوتا ہے۔ روزے کے ذریعے ہم اچھے اخلاق کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے انسان کے اندر بہترین، بے مثال، زبردست قسم کے اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار اور اس کے معاملات انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ کے رسول، مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے، کیونکہ اس دنیا میں ان سے بڑا با اخلاق، با کردار کوئی انسان نہیں ہے۔ وہ معلم اخلاق تھے، جن کے اخلاق کی دعوت سے متاثر ہو کر لاکھوں لوگ دین اسلام میں شامل ہوئے تھے، داخل ہوئے تھے۔ اور ایسا وہ معاشرہ تھا جو بے روی کا شکار تھا، ظلم اور بربریت پر تھا، بچیوں کو زندہ درگور کرنے والا تھا، جھوٹی اور نسبتی عزتوں کو لیے ہوئے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کے معلم بنا کر بھیجے گئے۔ آپ نے اپنے اخلاق اور کردار اور دعوت کے ذریعے لاکھوں لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار کو، کردار کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کے اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا پڑے گا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس سے قومیں بنتی ہیں۔ آج بھی دنیا کا بہترین اخلاق کا مالک وہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق ہے، آپ کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو بہت بڑے اخلاق کے ساتھ نوازا ہے۔ سامعین محترم، ان اداؤں سے، ان ترکیبوں سے، ان معاملات سے، ان اعمال سے ہم اپنے اندر حسن اخلاق، حسن کردار کو پیدا کر سکتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں سلسلہ وار سبق نمبر 14 میں جو ہم نے سیکھا وہ کیا ہے؟ پہلا، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا ہے، اس کے ذریعے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو نکھارنا ہے۔ دوسرا، روزے کا اہتمام کرنا ہے، اور روزے سے بھی انسان کے اندر اخلاق جیسی عظیم عادات، حسن اخلاق جیسی عظیم عادات پیدا ہوتی ہیں، اور وہ منہیات سے، منکرات سے، نافرمانیوں سے بچتا ہے، وہ فحاشی کے کاموں سے بچتا ہے، زبان کی بد زبانی سے بچتا ہے، اور نظر کی بد نظری سے بچتا ہے، بد سمائی سے بچتا ہے،
تو یہ ساری اچھی اور عادات اور خوبصورت اخلاق کی ساری چیزیں سبب بنتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر ہمیں اپنے اخلاق کو درست کر لینا چاہیے۔ نماز کی پابندی کر کے، نماز پنجگانہ کی پابندی کر کے ہم اپنے اندر اچھے اخلاق، حسن اخلاق اور کردار کو پیدا کر سکتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں یہی ہمارا پیغام ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں حسن اخلاق سلسلہ نمبر 14 کا یہ سبق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن اور سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں الہ العالمین، ہم آپ سے التجا کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں اخلاق کا بہترین اور اعلیٰ ترین جو معیار ہے وہ ہمیں عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔